ایک سوال یہ کیا ہے کہ راستے میں بیٹھنے کی شرعی حیثیت اور طریقہ کیا ہے؟ اصولی طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی راستوں میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی راستوں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید برا منایا ہے اس بات کا کہ لوگوں کے راستے روک دیے جائیں۔ ہمارے زمانے میں سب سے بدتر لوگ سب سے زیادہ اپنے عمل کے حساب سے گمراہ کن عمل یہ ان مذہبی رہنماؤں کا اور سیاسی رہنماؤں کا ہے۔ 50 گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ کون سا دین ہے اور کون سا مذہب ہے یار کہ پیچھے 1000 گاڑی کو آپ نے روکا ہوا ہے؟ مشکل سے 50 گاڑیاں ہوتی ہیں ایک سیاسی لیڈر کی، اس طرح کرتا ہے کہ 2 گھنٹے ٹریفک بلاک ہو جائے۔ یہ مذہب ہے کہ تم اپنے مذہب کے جلوس لا کر سڑکوں پہ اس طرح نکالتے ہو کہ لوگ بیچارے بول بھی نہیں سکتے، تمہیں کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے، تم تو قتل کر دیتے ہو، اسے تم تو مار دیتے ہو۔ یہ تمہارا مذہب ہے؟ تم تو اس پہ کھڑے کھڑے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہو، کپڑے پھاڑ دیتے ہو اس کے، ہم سارے تماشے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ مذہب اور دین ہے؟ خدا اس مذہب سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس مذہب سے 1000 بار ہمیں نجات میں رکھے جن کے جلوس 1 میل کی لائنز لگوا دیتے ہیں۔ بھئی آپ ایک چیز نیک سمجھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ شہر سے باہر جا کے کیجئے نا، عبادت ہے نا، ہاں کیجئے۔ آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک طرف کو ٹریفک کو نہ چھیڑیں، ایک طرف کو چلیں۔ اب جو بھی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیے۔ ابھی تو ہم اس پہ آئے ہی نہیں نا کہ عبادت ہے بھی یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت بالکل عبادت ہے آپ کی، آپ کو ثواب ملے گا، اس کی وجہ سے جنت کی حوریں آپ کو چومیں گی اور آپ کو ویلکم کریں گی، لیکن اس مذہب سے خدا ہماری جان بچائے یہاں ٹریفک رک جاتی ہے، گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی میں لوگ نہیں چل سکتے، ایمبولینسز کڑی رہتی ہیں، سائرن بج رہے ہیں، اور یہ اللہ کی یاد میں ایسے غرق ہیں کہ انہوں نے اب نکلنے ہی نہیں جب تک کہ پوری پبلک، اس لیے کہ آدمی ہی نہیں ہوتے۔ عیسائیوں سے آدمی لے لیے، جو ایک اور کمیونٹی ہے صفائی کا کام کرتی ہے، ان سے بلا لیے، پیسے دے دیے۔ یہ ہم تماشے آئے دن نہیں دیکھتے رہتے، ہم بھی اسی دنیا میں جیتے اور رہتے ہیں۔ سیاست میں پورے شہر میں 5000 حامی نہیں ہیں، 10 لاکھ کا شہر ہے اور 10,000 حامی نہیں ہیں، بس وہی 20-30 گاڑیاں ادھر ادھر اور نعرے لگائے، اور پیچھے پورے میل تک ٹریفک رکی ہوئی، 60 میل تک ٹریفک رکی ہوئی ہم نے دیکھی۔ آگے سے ٹرن لیا اور کسی شہر جانا تھا، 60 میل تک ٹریفک رکی ہوئی ہے، عورتیں بدحال ہیں، بچے بدحال ہیں، 6 گھنٹے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور یہ مذہب اور یہ ٹھیکیداری ہے دین کی اور ان مذہبی رہنماؤں کی۔ ہمارا قصور ہے، ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ایسے مذہب کو سنبھال کے رکھو یار؟ ہم نہیں مانتے، ہم ٹریفک کھلوا کے رہیں گے۔ کس چیز کا ادب اور احترام؟ اصل یہ ہے دین میں، اصل یہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ فَافْصَحُوا، لوگوں کو بیٹھنے کا، چلنے کا، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ یفصح اللہ لکم، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ نے راستے بند کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے راستوں کو کھول دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند کی ہے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جہاد کر کے واپس آ رہے تھے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، جلدی تھی نماز کی،
اب آگے جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا، جہاں پانی ہے وضو کرنا ہے. تو میں نے آ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول راستہ لوگوں نے اپنا سامان دھڑا دھڑ پھینکا ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میری طرف سے اعلان کرو اور انہیں کہو کہ جس آدمی نے راستہ بند کیا ہے اس کا جہاد اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. فلا جہاد لہو، اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. جہاد اتنی بڑی چیز ہے کہ اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے گیا ہے کہ پتہ نہیں زندہ بھی آتا ہوں کیا نہیں. اور پکڑا گیا ہے کس گناہ پہ کہ لوگوں کا راستہ بند کر. اس لیے منع کیا اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ نہ بند کرو. منع کیا اس بات سے کہ دروازے میں کھڑے ہو کے باتیں کرنا. یہ خواتین 4 گھنٹے بیٹھی رہتی ہیں، 5 گھنٹے، پھر بھی اسے چھوڑنے دروازے پہ آ جائیں گی. اب کھڑی ہیں، شوہر نے آنا ہے، بیٹے نے آنا ہے، بہن نے آنا ہے. وہ بہن اس سے ملنا نہیں چاہتی، کسی اور نے آنا ہے. وہ کہتی ہے کہ کسی طرح جان چھڑاؤں اس سے، یہ نکلے تو میں اپنے گھر میں داخل ہوں. اب یہ کھڑی ہیں، گھنٹوں گپے لگ رہی ہیں اور احساس نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ کا کام کر رہی ہوں. کبھی دروازوں پہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے، کبھی دروازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی موومنٹس کو بند نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑے گناہوں میں سے، کبائر میں سے فقہا نے سے لکھا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی راستوں میں بیٹھنا اور کھڑا ہونا یہ کچھ نہیں ہے، اصل یہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں کہ باہر کی طرف صحن کھلتے ہیں تو ہم اپنے صحنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بیچ میں سے راستہ بھی گزرتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول تو بیٹھو نہیں، اور اگر تمہیں بیٹھنا پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کوئی 20 کے قریب چیزیں ایسی ہیں جن کا فرمایا ہے کہ یہ راستے میں بیٹھنے پہ پھر تمہارے ذمے یہ واجب ہے، تمہارے ذمے یہ ضروری ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا، آپ تفصیلات وہاں دیکھ لیجئے. بہت موٹی موٹی جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستوں میں بیٹھو گے تو اپنی نظر کی حفاظت کرنا. نظر کی حفاظت کرنے کے صرف یہی معنی نہیں ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں محرم اور نامحرم کی بحثیں. نظر کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے نہ ہو تمہارا مخالف گزرے اور جو ہی وہ گزرا شروع ہو گئے اس کی برائیاں کرنے اور لانتے بھیجنے. نظر کی حفاظت یہ بھی ہے کہ کوئی غریب آدمی گزرا تو اس پہ اپنا فخر، اپنی بڑائی کا جتانا، یہ دیکھ رہے ہو یہ کون جا رہا ہے، یہ یار ہمارے ایسے تھے، یہ ہمارے کل کے نوکر تھے، ان کو اب پر لگے ہیں. بدترین چیز ہے حقارت کی نظر. مرا پیر دانا روشن شہاب، ایسی ہے نا جملہ. شیخ سعدی نے کہا میرے شیخ جو باطن کے بڑے روشن آدمی تھے، جن کے اندر نور اور جگمگاہٹ تھی، تو اندر فرمود بر روئے آپ. جب کشتی میں ہم جا رہے تھے کہیں تو حضرت نے مجھے 2 نصیحتیں فرمائیں. حضرت نے فرمایا یک آنکھ بر خیر بد بھی مباش. فرمایا کبھی بھی دوسرے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے. دیگر آنکھ در خود خوشبی مباش. اور دوسرے یہ فرمایا تھا کہ دیکھنا اپنے آپ کو کبھی اچھی نظر سے نہ دیکھو، یہ فرمایا تھا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس لیے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر کی حفاظت. دوسری چیز عمومی طور پر جب آتی ہے آپ نے فرمایا وقف الاذی، راستے میں بیٹھ کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. راستے میں بدترین تکلیف جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے پہنچاتے ہیں نا، شہروں میں اسلام آباد میں دیکھ لیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی ادھر ہے ایک کرسی ادھر ہے. اب لوگ گزر ہی نہیں سکتے فٹ پاتھ سے. فٹ پاتھ ظاہر ہے کہ جی جن کی دکانیں ہیں ماشاءاللہ ان کے بیٹھنے کو بنایا گیا ہے نا، کوئی چلنے والوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا نا. یہی تہذیب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ گزریں ان کو تکلیف نہیں دینی.
اور یہ جتنے فٹ پاتھوں پہ بیٹھتے ہیں نا، کھانسی، بلغم، تھوکنے کو جی نہیں چاہتا انسان کو. یہ ان کی تہذیب ہے، یہ اب ان کی ثقافت ہے، اور یہ مسلمان ہی ہیں پھر بھی سبحان اللہ. فاسقوں جیسے اعمال کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے کام کرتے ہیں، کافروں جیسی ان کی حرکتیں ہیں، اور یہ ابھی بھی سارے مسلمان ہی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بیٹھو تو پھر کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانی. کبھی کبھی تو بے دھیانی میں تھوک دیتے ہیں، کسی پہ پڑ جاتا ہے. دوسرا کیا کہے، سگریٹ پیتے ہیں اور وہیں پہ پھینک دیا، اور آگ بھی کبھی لگ جاتی ہے. اور دھواں جو اٹھتا ہے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے پہ بیٹھنے کا دوسرا حق یہ ہے کہ تم بیٹھو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اب فٹ پاتھ پورا گھیرا ہوا ہے، اس پہ اپنے بینرز لگائے ہوئے ہیں، کیا 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 ہوا ہے، اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا ہوا جی؟ ذرا سا میں نے بینر ہی تو، سوئی کتنی ہوتی ہے ذرا چبھو کے دیکھو نا، کیا ہوا جی؟ ذرا سی سوئی تو ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کف الازار، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، راستے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالنا، جانور لیے پھرنا، کتے ہیں، یہ بکریاں ہیں اور چیزیں ہیں، سارے راستے گندے کرنا. کوئی گزرے تو کیا کہے، گالیاں دے، تھوکے اور لعنت بھیجے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ تم پہ لعنت بھیجیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالیاں پڑتی ہیں. اب تو شاید سوسائٹی میں یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے. لوگ عام طور پہ یہ کہتے تھے کہ یہ شخص بے پیرا ہے، یعنی اس کی تربیت نہیں ہوئی بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصل میں یہی کہا ہے کہ یہی تربیت اب رہ گئی ہے. ظاہر ہے کہ جب مائیں نوکری کریں گی اور بچے پالنے کے ذرائع مختلف ہو جائیں گے، اسکول بھی یہی ہوں گے، ٹیچرز بھی یہی ہوں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ان معاشروں میں ہو رہا ہے. تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلام، جو گزرنے والا تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دو. قاعدہ یہ ہے کہ ہر بہتر حالت والا اپنے سے چھوٹی حالت والے کو سلام کرے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہے، اونٹ گھوڑے پہ جا رہا ہے، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. کیونکہ بیٹھنے سے بہرحال چلنے پھرنے کی طاقت قوت انسان میں ہے، یہ زیادہ اچھی حالت ہے نا. اور اس سے زیادہ وہ ہے جو سواری پہ جا رہا ہے کہ اس کی حالت بھی اچھی ہے، ممکن ہے مالدار بھی اس سے زیادہ ہو. تو اوپر والا نیچے والے کو سلام کرے گا، قاعدہ اور اصول یہ ہے. تو جب وہ سلام کرے گا تو انہیں پھر جواب دینا ہے. اسے چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو انہیں یرحمک اللہ کہنا ہے. اسی ضمن میں پھر فقہا نے آگے کے احکامات کیے ہیں تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں بہرحال وہ مجھ سے چاہے وہ درجے میں کیسے بھی ہوں لیکن اچھے لوگ ہیں، مجھ سے بہتر لوگ ہیں، مجھے انہیں بھی سلام کرنا ہے. پھر چوتھی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ راستہ دکھانا. بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اب بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ، کسی شہر میں بھی چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی رکتا ہے، پوچھتا ہے، راستہ پوچھتا ہے، کسی چیز کا حوالہ دیتا ہے، کوئی ایڈریس. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے اسلام آباد کا یہ سیکٹر کہاں ہے، یہ گلی کہاں ہے، بہت مرتبہ روزانہ ہی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ ان کا حق ہے کہ جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کے کچھ حقوق تمہارے ذمے آتے. تو یہ بتلایا کہ لوگوں کو راستہ بتانا. اسی ضمن میں پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اندھے کی رہنمائی کرنا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ پہ اور بھی بات ایک ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ. ایک یہ اور ایک یہ فرمایا کہ بہت بڑے گناہوں میں سے اندھے کی غلط رہنمائی کرنا. معذور ہے نا، تو بجائے اس کے
کہ اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، صحیح رہنمائی ہونی چاہیے، تو وہ جب نابینا ہو اور آپ سوچیں، یہ دوسری بات کر رہے ہیں، آگ لگ جائے، بڑا سٹور ہے، آگ لگ گئی ہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، تو کون اندھے کی خبر لے گا نابینا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اور فرمایا کہ ادعو کا دعا الخائف الضریر، میں اللہ آپ سے ایسے دعا مانگتا ہوں عاجزی سے جیسے آگ پھیل جائے اور کوئی اندھا آدمی اس آگ میں گر جائے، اسے راستہ نہ ملے، میں اس اندھے آدمی کی طرح آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ پھیلا۔ یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستوں میں بیٹھو گے تو یہ بھی ضروری ہے کہ تم نیکی کے کاموں کا حکم دو۔ اگر راستوں میں بیٹھو گے، کوئی گالی دے رہا ہے بچہ، اسے سمجھا دینا، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، اپنے بیٹوں جیسا، بھائیوں جیسا ہے، اسے شفقت اور محبت سے منع کر دینا کہ بیٹے سگریٹ نہیں پیتے، اسے کچھ سمجھا دینا کہ بیٹے ساری ٹریفک ادھر کو جا رہی اور آپ ادھر کو جا رہے ہیں، نہیں یو ٹرن کہیں سے بنائیں، پھر اس کے ساتھ چلیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو راستے میں بیٹھ کے امر بالمعروف میں شامل ہیں، کہ بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ نیکی کے کاموں کا حکم کرے۔ ٹریفک رک گئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی جوس پی رہا ہے اور ڈبے وہیں پہ پھینک رہا ہے، تو انہیں سمجھا دینا کہ بیٹے نہیں، انہیں سنبھال کے رکھیں، جہاں گاڑی رکے گی کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیجئے۔ اس حد تک ہم لوگ گرے ہوئے ہیں، اس حد تک، اور بات کرتے ہیں چاند پہ جانے کی، اور بات کرتے ہیں ایٹامک انرجی سے کم تو بات ہی نہیں نا ہم نے کرنی، جو بالکل ایک سوسائٹی کے پہلی لیئر جو ہوتی ہے انسانیت کی، وہ بھی نہیں چھوڑی۔ لکھنا پڑتا ہے، دیکھو گدھا، تب جا کر کہیں باز، اور وہ بھی پھر پورے باز نہیں آتے۔ یہ حالت ہے ہماری، اور ہم چلے ہیں غزوہ ہند میں اور خلافت قائم کرنے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، سب سے پہلے ایک مہذب انسان بن جاؤ، بس، اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، انسان بن جاؤ، بڑے تو بعد میں بنیں گے نا جی، انسان بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنی ہے اگر راستوں میں بیٹھنا ہے۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی کہ نہی عن المنکر، جو برائی تمہارے سامنے کوئی کر رہا ہے تو اسے روکنا بھی ہے، بچے کو سمجھا دینا کہ بیٹے سگریٹ نہیں پی۔ اسی طرح سارا شہر جن سے عذاب میں آتا ہے، اور خدا اس گناہ کی نحوست سے بچائے، یہ نحوستیں اسی لیے سوسائٹی پہ پڑتی ہیں، اور ان لڑکوں پہ سائلنسر نکال لیا ہے، اب سارے شہر کی نیند خراب ہو رہی ہے، گلی میں، محلے میں، کون ہے جو اس کو کہہ سکے، اور کون ہے جو اس کے منہ سے اپنے ماں باپ کے لیے خراب الفاظ نہ نکلوائے اور گالیاں۔ اس لیے لمبی فہرست ہے، منع فرمایا راستوں میں مت بیٹھو، اگر بیٹھنا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان کا خیال کرنا، امر بالمعروف بھی کرنی ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ کوئی چیز کھا رہے ہیں، لفافہ وہیں پھینک رہے ہیں، اور بہت بڑا عذاب یہ جو شاپنگ، وہ کیا کہتے ہیں، پولیتھین کے لفافے پھینک جاؤ، نالیوں میں پھینک، پھر پانی، پھر سیلاب، پھر نالیوں کا نہ بنانا، یہ سارے بھگت رہے ہیں نا، اور مذہب انہیں پروٹیکشن دے رہا ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، خدا کا عذاب ہے، یا یار یہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنی جائیدادیں خریدنے کا اور اس کا نتیجہ ہے۔ نکلوائیں ذرا جا کر ڈیزاسٹرز میں کیا ہوتا رہا ہے۔ رپورٹ ہم پڑھ رہے تھے 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس کا صرف 30%، 30% لوگوں تک پہنچا تھا، باقی لے گئے جو لے گئے۔ یہ حالت ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب
بہت طویل ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جتنی ہم پہنچا سکیں یا آپ اسے سن سکیں۔